ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما قد كتب الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواہ الترمذی. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں رسوا اور ذلیل اور بے یارو مددگار چھوڑ دے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرنا چاہے پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ پس چاہیے کہ ایمان والے لوگ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا، جما دے گا. تیسرے موقع پہ ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. پس اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تم سے کسی تکلیف کو دور کرنا، پس نہیں ہے کوئی کہ وہ تمہیں وہ تکلیف پہنچائے. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو نہیں ہے کوئی اس خیر کو روکنے والا اور ٹالنے والا. قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دعوت فکر دی ہے کہ اے انسانوں، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، دین پر ثابت قدم رہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں، آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی. سب سے پہلی بات فرمائی احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. نمبر 2 احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. نمبر 3 وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی مدد طلب کرنی ہو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا. نمبر 4 اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب بھی تم نے کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرنا. نمبر 5 وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچائے
نہیں نفع پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ پس قلموں کو اٹھا دیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارو گے تو رب العالمین تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے راستے پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر عسر کے بعد یسر کو لے کر آئے گا، ہر تنگی کے بعد اللہ آسانی لائے گا، ہر مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ سہولت کو لے کر آئے گا۔ اللہ نے عسر کے ساتھ یسر کو جوڑ دیا کہ جو دین پہ لگا ثابت قدم رہا، اللہ کو جس نے راضی رکھا، رب العالمین کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی۔ آپ ابتدا سے لے کر پڑھتے آئیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، سلف کے واقعات دیکھیں، آپ کو یہ چیز بڑی نمایاں نظر آئے گی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمان 313 ہیں، صرف ان کے پاس 2 تلواریں موجود ہیں، کفار ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس ہیں، 1000 ان کی تعداد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجوع اللہ کی طرف، آپ گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، تو رب العالمین نے 3000 فرشتے مدد کے لیے زمین پر اتار دیے۔ غزوہ خندق کا موقع آتا ہے، تمام کفار مل کر حملہ کرتے، اس لیے اس کا نام احزاب ہے کہ تمام لشکروں نے مل کر حملہ کیا، 12000 سے زائد کفار کی تعداد، اور تمام مدینہ پہ چڑھائی کر رہے ہیں، ہر قسم کا اسلحہ، ساز و سامان، افرادی قوت سب کچھ موجود ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ نے خندق کھدوائی، اللہ کی ایسی غیبی نصرت اور مدد آئی، ایسی تیز و تند ہوائیں اور آندھیاں چلیں کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے جانور تتر بتر ہو گئے، باقی کچھ جانور بکھر کر منتشر ہو گئے، آپس میں ٹکرا گئے، ساز و سامان ادھر ادھر بکھر گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو یوں فتح عطا فرمائی اور کفار کو اللہ نے یوں شکست دی۔ تو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، ایمان والوں کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اپنے لیے تو درد ہے، اپنے کاروبار کے لیے تو فکر ہے، اپنی اولاد کے لیے تو فکر ہے، دین کا درد نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں دین کی فکر نہیں ہے، نہ اپنے بارے میں نہ اپنی اولاد کے بارے میں، اس لیے بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، نوکری نہ جائے تو انسان فکر مند ہوتا ہے، اولاد کو غصہ بھی کرتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں گئے، لیکن وہی بچہ اگر نماز نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، پڑھنے نہ جائے تو والدین فکر مند نہیں ہوتے۔ ہمارے قریب میں کتنے ہی لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، معاشرے میں کتنے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے جن کی زندگی سود میں گزر رہی ہے، کتنے ہیں جن کا وقت کرپشن میں گزر رہا، کتنے نوجوان ہیں جن کا وقت بے حیائی میں گزر رہا ہے، جن کی راتیں انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر رہی ہیں، جن کا سارا دن لہو لعب کی فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہوئے گزر رہا ہے۔ ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر فکر پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ اگر فیکٹری میں سیٹ کا، منیجر کا حکم ٹوٹ جائے، جتنے ماتحت ہوتے ہیں سارے آ جاتے ہیں، بھئی تمہیں پتہ نہیں یہ حکم دیا، یہ حکم دیا، تم خلاف ورزی کر رہے ہو، 1 دن 2 دن 4 دن، آخر چھٹی ہو جاتی ہے وہاں سے، اس لیے کہ وہ ضابطے کے مطابق نہیں چل رہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فیکٹری چھوڑنا پڑی۔ آخر اللہ کا بھی تو کوئی قانون اور ضابطہ ہے، اس کے مطابق جب زندگی ہوگی انسان اللہ کے دین کی مدد میں لگے گا۔ رب العالمین کا پھر وعدہ ہے، اللہ کی مدد بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک آدمی آج کتا پالتا ہے، اس کے لیے پانی بھی رکھتا ہے، گوشت بھی رکھتا ہے کہ یہ رات کو میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے دین کا پہرا دے، صبح و شام دین کی خدمت میں لگا رہے، دعوت میں لگا رہے، لوگوں کو
اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائے، اللہ بھی تو پھر اس کی مدد کرتا ہے، اور اس طرح کرتا ہے کہ وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رب العالمین کا معاملہ انسان کے ساتھ انسان کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ جو اللہ کو طاقتور سمجھ کے، قادر سمجھ کے، درد دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی مدد بھی اسی طرح آتی ہے۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندی آتی تھی، وہ سیافام باندی تھی۔ وہ جب بھی آتی تو ایک شعر پڑھتی، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ۔ وہ ہار والے دن کا واقعہ بڑا تعجب انگیز ہے، جب اللہ نے مجھے کفر کے شہر سے نجات عطا فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا، یہ ہار والا کیا واقعہ ہے کہ تم ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتی ہو؟ خاتون نے واقعہ سنایا، کہا میں پہلے ایک شخص کی باندی تھی تو میں ان کے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ اس شخص کی ایک بیٹی تھی اور اس کے گلے میں ایک سونے کا قیمتی ہار تھا، اور وہ ہار سرخ چمڑے کے اندر تھا، اوپر سے سرخ چمڑا تھا، اندر سونے کا وہ ہار تھا۔ ایک دفعہ اس بچی کو قضاء حاجت کے لیے میں باہر لے کر گئی تو راستے میں کہیں ہار ٹوٹ کے گر گیا، ان کو پتہ نہ چلا، تو اوپر سے چیل گزری تو اس نے دیکھا کہ شاید گوشت کا کوئی ٹکڑا ہے کہ سرخ چمڑے میں ہے، تو اس نے سرخ سمجھ کے، گوشت سمجھ کے اٹھا کر وہ چیل اڑ گئی۔ اب جب یہ باندی اس بچی کو لے کر گھر آئی، گھر والوں نے دیکھا وہ سونے کا قیمتی ہار نہیں، تو سب نے اسی پر شک کیا، لگتا ہے کہ تو نے چرایا ہے۔ اس نے کہا بھئی میں نے نہیں چرایا، لیکن ان کو اسی پر شک ہو رہا تھا، اس لیے کہ بچی کو لے کر یہی باہر گئی، اور تو کوئی لے کر نہیں گیا، نہ کسی کا بچی سے تعلق رہا۔ تو انہوں نے اب اس کی تلاشی لینا شروع کی، سامان دیکھا، ساز و سامان میں نہ ملا، کسی نے کہا اس کی برہنہ تلاشی لو، یہاں تک کہ معاذ اللہ اس کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لو، کہیں اس نے ہار وہاں نہ چھپایا ہو۔ جب اس نیک صالح عورت کی تلاشی لینا انہوں نے شروع کی، اب وہ چونکہ ان دنوں میں جو گھر تھے ان پر چھت نہیں تھی، تو ایک بڑا صحن تھا، اس صحن کے اندر وہ جو گھر کی مالکہ عورت تھی، انہوں نے تلاشی لینے کے لیے اس کے کپڑے اتروائے۔ جیسے اس کی قمیص اتاری، اس نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی کہ یا اللہ، میں نے ساری زندگی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی، آج تک میرے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی، مولا کریم تو میری عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ مجھے برہنہ کرنا چاہ رہے، حالانکہ میں نے ہار نہیں چوری کیا۔ اب وہ اس کو کرنا چاہ رہے تھے، اچانک چیل اوپر آئی اور اس نے وہی ہار اوپر سے نیچے پھینکا، اسی باندی کے قدموں میں گرا، تو انہوں نے جب اٹھایا تو وہی ہار تھا۔ جب سرخ چمڑے کو کھولا تو اندر وہ سونے کا ہار موجود تھا، تو سب نے کہا ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آپ پہ تہمت لگائی۔ بڑی عزت کے ساتھ اس کو لباس پہنایا اور آزاد کر دیا۔ تو یہ باندی ہمیشہ اس واقعے کو یاد کرتی تھی اور یہ شعر پڑھتی تھی، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ۔ میرے رب کا معاملہ ہار والے دن کا تو بڑا تعجب انگیز ہے کہ اللہ نے مجھے کفر کے شہر سے نجات عطا فرمائی، کہ میں کفار کے ہاں تھی، شہر بھی کفر کا تھا، کفار کے رسم و رواج تھے، اور اللہ نے کیسا سبب بنایا کہ مجھے عزت کے ساتھ اللہ نے رہا کر دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سب سے طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب انسان کا گمان اللہ کی طرف مضبوط ہو جاتا ہے، وہ درد دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد اس کے لیے راحت کو لے کر آتا ہے، پریشانی کے بعد اللہ سہولت لے کر آتا ہے۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفرج بعد الشدہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ خلیفہ مہدی بادشاہ گزرا ہے بنو امیہ میں، اس کی جیل کے اندر ایک شخص کو قید کیا گیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھا، اہل بیت میں سے تھا، ناحق اس کو قید کیا گیا۔ اب وہ جیل کے اندر تھا، جیل میں اس پر ظلم و ستم ہوتا تھا۔ ایک دن وہ 2 رکعت نماز کے لیے اٹھا، اللہ سے رو رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ میں بے گناہ ہوں اور ان لوگوں نے مجھے جیل میں ڈالا ہے، مولا کریم میرے رہائی کے انتظام فرما دے۔ اب وہ یہ 2 رکعت پڑھی، روتا رہا، اس دوران آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا بتائی کہ اٹھو 2 رکعت پڑھو اور اللہ سے یوں دعا مانگو کہ اے وہ ذات
کہ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا خالق وہ اللہ، اے وہ رب جو انسان کے مردہ ہونے کے بعد